علیکم ویورز، کچن لذت میں آپ کا استقبال ہے اور آج ہم بنا رہے ہیں فش کٹلیٹس۔ لاچی فش ہم نے لی ہے جو کہ بہت ہی زیادہ ایک کانٹے کی ہوتی ہے، صاف ستھری فش ہے۔ چلیے کچن لذت میں بناتے ہیں فش کٹلیٹس ایک بہت ہی بہترین میتھڈ کے ساتھ۔ ویورز دیکھیں، یہاں پر میں نے ½ kg فش لیا ہے۔ کٹلیٹس بنانے کے لیے مچھلی کو اسٹیم کریں گے اور اس کے لیے پہلے میں پانی میں کچھ چیزیں ڈالوں گی، جس میں کہ جنجر ہے، اجوائن ہے، لہسن ہے اور یہاں پر کلوز ہے، لونگ ہے۔ یہ ساری چیزیں میں اس میں ڈال دوں گی، اس سے بہت ہی ایک اچھا خوشبو آئے گی۔ میڈیم رکھیں گے، بوائلڈ ہونے دیں گے اس کو۔ دیکھیے ساری مچھلیاں میں نے اس پہ رکھ دی ہے اور اب اس کو میں ڈھانپ دوں گی اور اس پہ ایک اچھی سی بھانپ لیں گے ہم 5 منٹ کے لیے۔ دیکھیے ویورز 5 منٹ ہو چکے ہیں اور بہت اچھی طریقے سے اس میں اسٹیم آ گئی ہے۔ دیکھیے اس پانی میں جو جنجر، لہسن اور باقی انگریڈینٹس ہم نے شامل کیے تھے وہ سب اس میں رہ گئے ہیں اور ہم نے یہاں فش نکال لی ہے۔ اب میں اس کا اگلا پروسیس کروں گی۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے، اس کو دیکھتے رہیے آخر تک۔ اسٹیم کرنے کے بعد جو ہے، جو مسالے ہم نے اس میں شامل کیے تھے پانی میں، اس سے اس کی اسمیل بالکل نکل گئی۔ اب ہمیں جو ہے اس کے کانٹوں کو نکالنا ہے، تو اس طریقے سے اس کی اسکن کو ایزیلی نکالیے، آسانی سے نکل آتی ہے پوری اسکن، اور بالکل دیکھیے اس طریقے سے صاف ستھری مچھلی نکل آتی ہے اندر سے۔ اس کی پوری مچھلی جو ہے آپ اچھی طریقے سے نکال لیجئے اور پہلے جو ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد، اسٹیم کے بعد اس کو ٹھنڈا کریے اور پھر اس کو نکالیے تو بہت ایزیلی نکل آتی ہے۔ اور اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھیں گے تو بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ایک ہی کانٹے کے لیجئے، اس میں کوئی کانٹا نہیں ہے، ایک کانٹے کے لیجئے، کوشش کریے کٹلیٹس بنانے کے لیے اور کوئی کانٹا اس میں رہ نہ پائے۔ یہ بالکل صاف ہو چکی ہے اور اب میں جو ہے اس میں اسپائسز اور بائنڈنگ ایجنٹس ڈال کے پھر میں یہ پروسیس آپ کو دکھاتی ہوں آگے کا۔ فش کٹلیٹس بنانے کے لیے دیکھیں چند اسپائسز اس میں ہم ڈالیں گے۔ یہاں پر میں نے پودینے کے پتے لیے ہیں، ڈرائی پودینہ لیوز ہیں، ساتھ ہی سونف لی ہے 1 ٹی اسپون، اور ساتھ ہی جو ہے اس میں ہم نے کالی مرچیں لی ہیں 4-5 دانے، ٹرمرک ہے ½ ٹی اسپون، سالٹ ہے جو کہ میں نے یہاں 1.5 چمچہ لیا ہے، آپ اپنے ذائقے کے مطابق لیجئے۔ اور یہاں میں نے لیے ہیں 2 بریڈ لیے ہیں، کرمز بنا کے ہم شامل کریں گے بائنڈنگ کے لیے۔ ساتھ ہی میں نے ادرک اور لہسن لیا ہے یہاں پر اور اس کو چاپ کر لیا ہے۔ چلیے اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈرائی پودینہ لیوز، سونف، نمک اور ہلدی ڈال کے میں اسے پہلے گرائنڈ کر لوں گی۔ دیکھیے اسے گرائنڈ کر لیا ہے اور اب میں اس میں یہ ادرک لہسن ڈال رہی ہوں چاپ کیا ہوا۔ اس کو پھر میں ایک بار گرائنڈ کروں گی۔ اب گرائنڈر میں ڈالوں گی میں بریڈ کرمز، اس کو باریک کروں گی۔ اسے ہمیں اچھے طریقے سے باریک کر لینا ہے۔ تو میں نے ہاتھ سے اس کو مسل دیا تھا، لیکن مجھے بالکل باریک پاؤڈر چاہیے اس کا، تاکہ اس سے میں بائنڈنگ کا کام لے سکوں۔ اس کو ہم نے تھوڑا سا چلا دیا ہے بریڈ کرمز کو، اور اس کے ساتھ جو ہے ہم یہ مسالہ شامل کر رہے ہیں جو کہ ہم نے اس کو ڈرائی گرائنڈ کیا تھا۔ اسٹیمڈ فش جس کو کہ ہم نے صاف کر لیا ہے کانٹوں سے اور اسکن سے، اب میں یہ اس میں شامل کر رہی ہوں گرائنڈر میں۔ ایک ساتھ ہی ہمیں پورا پیسٹ بنانا ہے۔ اب میں اس میں 1 ٹی اسپون آئل اور 1 ٹی اسپون لیمن جوس بھی شامل کروں گی۔ اسی سے جو ہے یہ سارا گرائنڈ ہو جائے گا، پانی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ دیکھیے یہ جو ہے پورا پیسٹ ہم نے اس کا بنا لیا ہے۔ تمام کانٹے جو ہے مچھلی کے اچھی طریقے سے نکال دیجیے اور ایسی مچھلی یوز کریے جس میں صرف ایک ہی کانٹا ہو۔ جو مسالے ہم نے یوز کیے ہیں وہی مسالے یوز کریے، اس میں دھنیا، زیرہ یہ سب کچھ نہیں جاتا ہے، گرم مسالہ وغیرہ نہیں ڈالا جاتا ہے۔ اب بائنڈنگ کے لیے ہم اس میں پوٹیٹو ملائیں گے، ایک پوٹیٹو درمیانی سائز کا، اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے۔ اسے بیٹر بناتے وقت گرائنڈر میں مت ڈالیے، بلکہ یہ پوٹیٹو کو الگ سے ہی ملائیے گا۔ پھر ہم اب اس کو سب کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے ہاتھ کی، اس لیے جو ہے ہم اس کو اسپون سے ہی کر رہے ہیں۔ ایک بار اس کو ضرور بنائیے گا، بہت ہی یونیک طریقے سے بنا رہے ہیں ہم یہاں پر اسے۔ اور دیکھیے بہت اچھا اس کا بیٹر بن کر تیار ہو گیا ہے۔ یہ بیٹر تیار کرنے کے بعد اس کو جو ہے 10 منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیجئے، فریزر میں مت رکھیے، فریج میں رکھیے۔ ایک لیمو سائز کا آپ کو مکسچر لینا ہے یہ، اور اس کو ہاتھ کے اوپر اس طریقے سے ہلکا سا پریس کر دیجئے، اور اس کے جو یہ بارڈرز ہیں اس کو آپ
इस तरीके से हल्का सा शेप दीजिए। देखिए ये सेकंड भी बन के तैयार हो गया है, बहुत अच्छी तरीके से इसका शेप आ रहा है, कोई मुश्किल और दिक्कत नहीं हो रही है। देखिए ये इतने सारे कटलेट्स बन के तैयार हैं। हाफ केजी मछली ली थी हमने, इसको ऐसे तरीके से बनाइए कटलेट्स को, और इसे अगर आप चाहें तो स्टोर कर दीजिए डीप फ्रीज में रख के या फ्रीज़र में रख के, उसका तरीका मैं आपको बताऊंगी। और अगर आप चाहें तो फ़ौरन 2-4 जो है जितनी भी आपकी ज़रूरत है फ़ौरन इसको शैलो फ्राई कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर ये एल्युमिनियम फॉइल लगा के इस बॉक्स में इसे रख दिया है, और ये सेकंड लेयर रखने के लिए मैं एक और पेपर इस पर लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा जो है इसको प्रेस नहीं करिए, ऊंचाई रखिए इसको, वरना नीचे के जो कबाब है वो इसमें टच हो जाएंगे, इसको टच नहीं करना है, इस तरीके से रखना है। देखिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं, अगर आप चाहें तो मैदे का एक गाढ़ा पेस्ट बना के उसमें डिप करके भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं, और अगर चाहे तो एग में भी कर सकते हैं। फिश कटलेट्स को मैंने यहाँ सूजी लगाई है, और सूजी में देखिए मैंने अच्छी तरीके से इसको लिपेट लिया है। इसको फ़ौरन सूजी लगा के फ्राई ना करें, बल्कि इसे आप 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, ताकि ये सूजी तमाम इसके अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर इसकी वजह से बहुत क्रंची बन जाते हैं कबाब, वरना फिर इस पर वाइटनेस दिखती है और वो अच्छी नहीं लगती। इसको अच्छी तरीके से गर्म कर लीजिएगा, और फिर इसको फ्लेम को लो करिए, गरम तवे में ही कबाब को छोड़िए, अगर आप ठंडे में डालेंगे तो ये चिपक जाएंगे। बहुत इजीली बन के तैयार होते हैं। जब भी आप कोई चीज़ फ्राई करें तो उसको एक दूसरे से लगा के मत रखिए, वरना ये सरफेस जो है ये सही से होती नहीं है, इसलिए हमेशा जो है अलग अलग रखा करिए। देखिए बहुत अच्छे कलरफुल हो गए हैं, देखिए बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। इसको डिश आउट करते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रंची और बहुत लजीज बने हैं फिश कटलेट्स, इसको ज़रूर बनाइए। हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।